نوحہ پہلا باب۔ وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے، وہ خاتون اقوام بیوہ سی ہو گئی، وہ ملکہ ممالک باج گزار بن گئی، وہ رات کو زار زار روتی ہے، اس کے آنسو رخساروں پر بہتے ہیں، اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے، اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی، وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ یہودا ظلم اور سخت مشقت کے سبب سے جلا وطن ہوا، وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے۔ اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا، سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اس کے سب پھاٹک سنسان ہیں، اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں، اس کی کنواریاں مصیبت زدہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے۔ اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے، کیونکہ خداوند نے اس کے گناہوں کی کثرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا۔ اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے، دختر سیون کی سب شان و شوکت جاتی رہی۔ اس کے امراء ان ہرنوں کی مانند ہو گئے جن کو چراگاہ نہیں ملتی، اور شکاریوں کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ یروشلم کو اپنے رنج و مصیبت کے ایام میں، جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی، اپنی گزشتہ زمانے کی سب نعمتیں یاد آئیں۔ دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی۔ یروشلم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا۔ جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی۔ ہاں، وہ خود آہیں بھرتا اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے، اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا، اس لیے وہ نہایت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا۔ اے خداوند، میری مصیبت پر نظر کر، کیونکہ دشمن نے گھمنڈ کیا ہے۔ دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے، جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہوں۔ اس کے سب باشندے کراہتے اور روٹی ڈھونڈتے ہیں، انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈالی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں۔ اے خداوند، مجھ پر نظر کر، کیونکہ میں ذلیل ہو گیا۔ اے سب آنے جانے والوں، کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں؟ نظر کرو اور دیکھو، کیا کوئی غم میرے غم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا ہے، جسے خداوند نے اپنے قہر شدید کے وقت نازل کیا؟ اس نے عالم بالا سی میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی۔ اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا، اس نے مجھے پیچھے لوٹایا۔ اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا۔ میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے۔ وہ باہم پچیدہ میری گردن پر ہیں، اس نے مجھے ناتوان کر دیا ہے۔ خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں۔ خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا۔ اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بلایا کہ میرے بہادروں کو کچلے۔ خداوند نے یہودا کی کنواری بیٹی کو گویا کوہلو میں کچل ڈالا۔ اس لیے میں گریان ہوں، میری آنکھیں اشکبار ہیں، کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے۔ میرے بال بچے بے کس ہیں، کیونکہ دشمن غالب آ گیا۔ سیون نے ہاتھ پھیلائے، اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ یعقوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کے دشمن ہوں۔ یروشلم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے۔ خداوند صادق ہے، کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے۔ آئے سب لوگوں، میں منت کرتا ہوں، سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو۔ میری کنواریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کو پکارا، انہوں نے مجھے دغا دی۔ میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے
ہلاک ہو گئے۔ اے خداوند، دیکھ میں تباہ حال ہوں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میرا دل میرے اندر مضطرب ہے، کیونکہ میں نے سخت بغاوت کی ہے۔ باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے۔ انہوں نے میری آہیں سنی ہیں، مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے سب دشمنوں نے میری مصیبت سنی، وہ خوش ہیں کہ تو نے ایسا کیا۔ تو وہ دن لائے گا جس کا تو نے اعلان کیا ہے، اور وہ میری مانند ہو جائیں گے۔ ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے، ان سے وہی کر جو تو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل نڈھال ہے۔ نوح 2 باب۔ خداوند نے اپنے قہر میں دختر سیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا، اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں دختر یہودا کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دیے۔ اس نے مملکت اور اس کے امراء کو ناپاک ٹھہرایا۔ اس نے قہر شدید میں اسرائیل کا سینگ بالکل کاٹ ڈالا۔ اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا، اور اس نے شعلہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بھسم کرتی ہے یعقوب کو جلا دیا۔ اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی، مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا، اور دختر سیون کے خیمہ میں سب حسینوں کو قتل کیا۔ اس نے اپنے قہر کی آگ کو انڈیل دیا۔ خداوند دشمن کی مانند ہو گیا، وہ اسرائیل کو نگل گیا، وہ اس کے تمام قصروں کو نگل گیا۔ اس نے اس کے قلعے مسمار کر دیے، اور اس نے دختر یہودا میں ماتم و نوحہ فراوان کر دیا، اور اس نے اپنے مسکن کو یک لخت تباہ کر دیا، گویا خیمہ باغ تھا، اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا۔ خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو سیون سے فراموش کرا دیا، اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کہن کو ذلیل کیا۔ خداوند نے اپنے مذبح کو رد کیا، اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی، اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے خداوند کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن۔ خداوند نے دختر سیون کی فصیل گرانے کا ارادہ کیا ہے، اس نے ڈوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دستبردار نہیں ہوا۔ اس نے فصیل اور دیوار کو مغموم کیا، وہ باہم ماتم کرتی ہیں۔ اس کے دروازے زمین میں غرق ہو گئے، اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا۔ اس کے بادشاہ اور عمراء بے شریعت اقوام میں ہیں، اس کے نبی بھی خداوند کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے۔ دختر سیون کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں، وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اوڑھتے ہیں۔ یروشلم کی کنواریاں زمین تک سرنگوں ہوتی ہیں۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے۔ میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے، اور جب اپنی ماؤں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے؟ آئے درخت یروشلم، میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں؟ آئے کنواری دختر سیون، تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں؟ کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا؟ تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بےہودہ رویا دیکھی، اور تیری بدکرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے، بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلا وطنی کے سامان دیکھے۔ تب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بجاتے ہیں، وہ دختر یروشلم پر سسکارتے اور سر ہلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ
کمال حسن اور فرح جہان کہتے تھے، تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر منہ پسارا ہے۔ وہ سسکارتے اور دانت پستے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے۔ بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے، سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا۔ خداوند نے جو ٹھانا تھا وہی کیا۔ اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا۔ اس نے تیرے مخالفوں کا سینگ بلند کیا۔ ان کے دلوں نے خداوند سے فریاد کی، آئے دختر سیون کی فصیل شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہیں۔ تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے۔ اٹھ، رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے۔ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور میں دستے دعا بلند کر۔ آئے خداوند نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے یہ کیا۔ کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا کاہن اور نبی خداوند کے مقدس میں قتل کیے جائیں؟ پیر و جوان گلیوں میں خاک میں پڑے رہیں؟ میری کنواریاں اور میرے جوان تلوار سے قتل ہوئے۔ تو نے اپنے قہر کے دن ان کو قتل کیا، تو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا۔ تو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا، اور خداوند کے قہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا۔ جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا پوسا میرے دشمنوں نے فنا کر دیا۔ نوحہ 3 باب۔ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے عصا سے دکھ پایا۔ وہ میرا راہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا۔ یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا۔ اس نے میرا گوشت اور چمڑا خشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی۔ اس نے میرے ارد گرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی اور مشقت سے گھیر لیا۔ اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانند تاریک مکانوں میں رکھا۔ اس نے میرے گرد احاطہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے میری زنجیر بھاری کر دی، بلکہ جب میں پکارتا اور دہائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا۔ اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیے۔ اس نے میری راہیں ٹیڑھی کر دیں۔ وہ میرے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچھ اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے۔ اس نے میری راہیں کج کر دیں اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا۔ اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا۔ میں اپنے سب لوگوں کے لیے مزے کا اور دن بھر ان کا راگ ہوں۔ اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناگدونے سے مدہوش کیا۔ اس نے سنگریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا۔ تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا۔ میں خوشحالی کو بھول گیا، اور میں نے کہا میں ناتواں ہوا، اور خداوند سے میری امید جاتی رہی۔ میرے دکھ کا خیال کر، میری مصیبت یعنی تلخی اور نوگدانے کو یاد کر۔ ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بےتاب ہے۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اس لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفادار عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار ہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے۔ وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے، کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے۔
وہ اپنا منہ خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے، وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالی کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ خداوند نہیں فرماتا؟ کیا بھلائی اور برائی حق تعالی ہی کے حکم سے نہیں ہے؟ پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کے حضور آسمان کی طرف اٹھائیں۔ ہم نے خطا اور سرکشی کی، تو نے معاف نہیں کیا۔ تو نے ہم کو قہر سے ڈھانپا اور رگیدا، تو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا۔ تو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے۔ تو نے ہم کو اقوام کے درمیان کوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا۔ ہمارے سب دشمن ہم پر منہ پسارتے ہیں۔ خوف و دہشت اور ویرانی و ہلاکت نے ہم کو آ دبایا۔ میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوں کی نہریں جاری ہیں۔ میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں، جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے۔ میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آزردہ کرتی ہیں۔ میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندے کی مانند رگیدا۔ انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا۔ پانی میرے سر سے گزر گیا، میں نے کہا میں مر ہٹا۔ آئے خداوند، میں نے تہہ زندان سے تیرے نام کی دہائی دی۔ تو نے میری آواز سنی، میری آہ فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا، اور تو نے فرمایا کہ ہراساں نہ ہو۔ آئے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا۔ آئے خداوند، تو نے میری مظلومی دیکھی، میرا انصاف کر۔ تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے۔ آئے خداوند، تو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے۔ جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راگ ہوں۔ آئے خداوند، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے۔ ان کو کور دل بنا کہ تیری لعنت ان پر ہو۔ قہر سے ان کو رگید اور روئے زمین سے نیست و نابود کر دے۔ نوح 4 باب۔ سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا، مقدس کے تمام پتھر گلی کوچوں میں پڑے ہیں۔ سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے، کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے۔ شیرخوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی۔ بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا۔ جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں۔ جو بچپن سے ارغواں پوش تھے مزبلوں پر پڑے ہیں، کیونکہ میری دختر قوم کی بدکرداری سدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے، جو ایک لمحہ میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے۔ اس کے شرفاب برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے۔ ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے، ان کی جھلک نیلم کی سی تھی۔ اب ان کے چہرے
स्याही से भी काले हैं, वो बाजार में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सिटा है, वो सूख कर लकड़ी सा हो गया। तलवार से कत्ल होने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर हैं, क्योंकि ये खेत का हासिल न मिलने से कुड़कर हलाक होते हैं। रहमदिल औरतों के हाथों ने अपने बच्चों को पकाया। मेरी दुख्तरे कौम की तबाही में वही उनकी खुराक हुए। खुदावंद ने अपने गजब को अंजाम दिया, उसने अपने कहर शदीद को नाजिल किया, और उसने सयून में आग भड़काई जो उसकी बुनियाद को चट कर गई। रूए जमीन के बादशाह और दुनिया के बाशिंदे बावर नहीं करते थे कि मुखालिफ और दुश्मन यरूशलेम के फाटकों से घुस आएंगे। ये उसके नबियों के गुनाहों और काहिनों की बदकिरदारी की वजह से हुआ, जिन्होंने उसमें सादकों का खून बहाया। वो अंधों की तरह गलियों में भटकते और खून से आलूदा होते हैं, ऐसा कि कोई उनके लिबास को भी छू नहीं सकता। वो उनको पुकार कर कहते थे, दूर रहो नापाक, दूर रहो, दूर रहो, छूना मत। जब वो भाग जाते और आवारा फिरते तो लोग कहते थे, अब ये यहां न रहेंगे। खुदावंद के कहर ने उनको परागंदा किया, अब वो उन पर नजर नहीं करेगा। उन्होंने कहनों की इज्जत न की और बुजुर्गों का लिहाज न किया। हमारी आंखें बातल मदद के इंतजार में थक गईं। हम उस कौम का इंतजार करते रहे जो बचा नहीं सकती थी। उन्होंने हमारे पांव ऐसे बांध रखे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारा अंजाम नजदीक है, हमारे दिन पूरे हो गए, हमारा वक्त आ पहुंचा। हमको रिगेदने वाले आसमान के अकाबों से भी तेज हैं। उन्होंने पहाड़ों पर हमारा पीछा किया, वो बयाबान में हमारी घात में बैठे। हमारी जिंदगी का दम खुदावंद का ममसू उनके गढ़ों में गिरफ्तार हो गया, जिसकी बाबत हम कहते थे कि उसके साया तले हम कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे। आए दुख्तरे अदूम जो ऊज की सरजमीन में बसती है, खुशो खुरम हो। ये प्याला तुझ तक भी पहुंचेगा, तू मस्त और बरहना हो जाएगी। आए दुख्तरे सयून, तेरी बदकिरदारी की सजा तमाम हुई, वो तुझे फिर असीर करके नहीं ले जाएगा। आए दुख्तरे अदूम, वो तेरी बदकिरदारी की सजा देगा, वो तेरे गुनाह फाश कर देगा। नोहा 5 बाब। आए खुदावंद, जो कुछ हम पर गुजरा उसे याद कर, नजर कर और हमारी रसवाई को देख। हमारी मिरास अजनबियों के हवाले की गई, हमारे घर बेगानों ने ले लिए। हम यतीम हैं, हमारे बाप नहीं, हमारी माएं बेवाओं की मानद हैं। हमने अपना पानी मोल लेकर पिया, अपनी लकड़ी भी हमने दाम लेकर ली। हमको रिगेदने वाले हमारे सर पर हैं, हम थके हारे और बेआराम हैं। हमने मिस्रियों और असीरियों की अतायत कबूल की, ताकि रोटी से सेरो आसूदा हों। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे, और हम उनकी बदकिरदारी की सजा पा रहे हैं। गुलाम हम पर हुक्मरानी करते हैं, उनके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। सहरा नशीनों की तलवार के बायस हम जान पर खेल कर रोटी हासिल करते हैं। कहत की झुलसाने वाली आग के बायस हमारा चमड़ा तंदूर की मानद स्याह हो गया है। उन्होंने सयून में औरतों को बेहुरमत किया और यहूदा के शहरों में कुंवारी लड़कियों को, उमरा को उनके हाथों से लटका दिया। बुजुर्गों की रूदारी ना की गई, जवानों ने चक्की पीसी और बच्चों ने गिरते गिरते लकड़ियां ढोई। बुजुर्ग फाटकों पर दिखाई नहीं देते, जवानों की नगमा परदाजी सुनाई नहीं देती। हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स मातम से बदल गया। ताज हमारे सिर पर से गिर पड़ा, हम पर अफसोस
کہ ہم نے گناہ کیا، اسی لیے ہمارے دل بےتاب ہیں۔ انہی باتوں کے باعث ہماری آنکھیں دھندلا گئی۔ کوہ سیون کی ویرانی کے باعث اس پر گیدڑ پھرتے ہیں، پر تو آئے خداوند اب تک قائم ہے اور تیرا تخت پشت در پشت۔ پھر تو کیوں ہم کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدت دراز تک ترک کرتا ہے؟ آئے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے۔ ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے۔ کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے؟ کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے؟